بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے بارے میں احادیث بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا۔ عرض کیا گیا اور کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے، آرام سے چلتے رہے اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اور اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب کچھ میری امت پر ضرور آئے گا، اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسا کہ دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس کام کو کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو اس راستے پر چلا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واضح بیان فرمایا جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ واعظ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واعظ ہوا کرتا ہے، لہذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہ میں ہونے والے اختلاف کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، اور حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا اور عمار کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود تمہیں جو بھی بتائیں اسے سچا مانو۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول
کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تو جتنے لوگ اس طریقہ پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑی کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جس سنت کو بھی لوگ بگاڑ دیں یہ اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ اس میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسے کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت بہقی کی ہے، اور طبرانی میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اسے ایک شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے بگڑنے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو ایک شہید کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کے اختلاف کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہاتھ میں چنگاری لینے والے کی طرح ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے، اور ابن عساکر میں یہ روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دارقطنی کی روایت ہے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔